نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا، انہوں نے اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے قیس بن ابی حازم سے کہ بدری صحابہ کا سالانہ وظیفہ 5,000 تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں بدری صحابہ کو ان صحابیوں پر فضیلت دوں گا جو ان کے بعد ایمان لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4022۔ معمر نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہیں محمد بن جبیر نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ مغرب کی نماز میں سورہ والطور کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میرے دل میں ایمان نے قرار پکڑا۔ اور اسی سند سے ظاہری سے مروی ہے، ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے اور ان سے ان کے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا تھا، اگر مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے اور ان پلید قیدیوں کے لیے سفارش کرتے تو میں انہیں ان کے کہنے سے چھوڑ دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4023۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ پہلا فساد جب برپا ہوا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، تو اس نے اصحاب بدر میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ پھر جب دوسرا فساد برپا ہوا، یعنی حرہ کا، تو اس نے اصحاب حدیبیہ میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ پھر تیسرا فساد برپا ہوا تو وہ اس وقت تک نہیں گیا جب تک لوگوں میں کچھ بھی خوبی یا عقل باقی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4024۔ عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ظاہری سے سنا، کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہمت کے متعلق سنا۔ ان میں سے ہر ایک نے مجھ سے اس واقعے کا کوئی حصہ بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا تھا کہ میں اور ام مستح باہر قضائے حاجت کو جا رہے تھے کہ ام مستح رضی اللہ عنہا اپنی چادر میں الجھ کر پھسل پڑی۔ اس پر ان کی زبان سے نکلا، مستح کا برا ہو۔ میں نے کہا آپ نے اچھی بات نہیں کہی، ایک ایسے شخص کو آپ برا کہتی ہیں جو بدر میں شریک ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے تہمت کا واقعہ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4025۔ فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بیان تھا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ جب بدر کے کفار مقتولین کنویں میں ڈالے جانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس چیز کو پا لیا جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ موسیٰ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں جو مر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں نے ان سے کہا ہے اسے خود تم نے بھی ان سے زیادہ بہتر طریقے پر نہیں سنا ہوگا۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ قریش صحابہ کے جتنے لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور جن کا حصہ بھی اس غنیمت میں لگا تھا، ان کی تعداد 81 تھی۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ان مہاجرین کے حصے تقسیم کیے تھے اور ان کی تعداد 100 تھی، اور زیادہ بہتر علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4026۔ حشام نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں حشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کے دن مہاجرین کے 100 حصے لگائے گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4027۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی، انہیں موسیٰ بن عقبہ نے، انہیں نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ کر لڑائی مول لی، اس لیے آپ نے قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا، لیکن قبیلہ بنو قریظہ کو جلا وطن نہیں کیا اور اس طرح ان پر احسان فرمایا۔ پھر بنو قریظہ نے بھی جنگ مول لی، اس لیے آپ نے ان کے مردوں کو قتل کروا دیا اور ان کی عورتوں، بچوں اور مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ صرف بعض بنی قریظہ اس سے الگ قرار دیے گئے تھے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گئے تھے، اس لیے آپ نے انہیں پناہ دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا تھا، بنو قنیقہ کو بھی جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، یہود بن حارثہ کو اور مدینہ کے تمام یہودیوں کو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4028۔ یحییٰ بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو عوانہ نے خبر دی، انہیں ابو البشر نے،
ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا سورہ حشر، تو انہوں نے کہا کہ اسے سورہ نذیر کہو، کیونکہ یہ صورت بنو نذیر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس روایت کے مطابق حشیم نے ابو بشر سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4029۔ عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ انصاری صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھجور کے درخت مخصوص رکھتے تھے تاکہ اس کا پھل آپ کی خدمت میں بھیج دیا جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر پر فتح عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پھل واپس فرما دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4030۔ لیث نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی کھجوروں کے باغات جلوا دیے تھے اور ان کے درختوں کو کٹوا دیا تھا۔ یہ باغات مقام بویرہ میں تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جو درخت تم نے کاٹ دیے ہیں یا جنہیں تم نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی جڑوں پر کھڑے رہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4031۔ اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم کو حبان نے خبر دی، انہیں جویریہ بن اسما نے، انہیں نافع نے، انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے باغات جلوا دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی کے متعلق یہ شعر کہا تھا۔ ترجمہ: بنو لوئی قریش کے سرداروں نے بڑی آسانی کے ساتھ برداشت کر لیا مقام بویرہ میں اس آگ کو جو پھیل رہی تھی۔ بیان کیا کہ پھر اس کا جواب ابو سفیان بن حارث نے ان اشعار میں دیا: خدا کرے کہ مدینے میں ہمیشہ یوں ہی آگ لگتی رہے اور اس کے اطراف میں یوں ہی شعلے اٹھتے رہیں، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون اس مقام بویرہ سے دور ہے، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی زمین کو نقصان پہنچتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4032۔ ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں مالک بن اوس بن حدثان نصری نے خبر دی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا تھا۔ وہ ابھی امیر المومنین کی خدمت میں موجود تھے کہ امیر المومنین کے چوکیدار یرفع آئے اور عرض کیا کہ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اندر آنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے انہیں اجازت ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں، انہیں اندر بلا لو۔ تھوڑی دیر بعد یرفع پھر آئے اور عرض کیا، حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہ بھی اجازت چاہتے ہیں، کیا انہیں اندر آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ جب یہ بھی دونوں بزرگ اندر تشریف لے آئے تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میرا اور ان علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کر دیجئے۔ وہ دونوں اس جائیداد کے بارے میں جھگڑ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال بنو نذیر سے فے کے طور پر دی تھی۔ اس موقع پر علی اور عباس نے ایک دوسرے کو سخت سست کہا اور ایک دوسرے پر تنقید کی تو حاضرین بولے، امیر المومنین، آپ ان دونوں بزرگوں کا فیصلہ کر دیں تاکہ دونوں میں کوئی جھگڑا نہ رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جلدی نہ کیجیے، میں آپ لوگوں سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خود اپنی ذات سے تھی۔ حاضرین بولے کہ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ عباس اور علی رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، میں آپ دونوں سے بھی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو بھی معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی؟ ان دونوں بزرگوں نے بھی جواب ہاں میں دیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میں آپ لوگوں سے اس معاملے پر گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال فے میں سے جو بنو نذیر سے ملا تھا آپ کو خاص طور پر عطا فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بنو نذیر کے مالوں سے جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے تو تم نے اس کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی جنگ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قدیر تک، تو یہ مال خاص رسول اللہ کے لیے تھا، لیکن خدا کی قسم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نظر انداز کر کے اپنے لیے اسے مخصوص نہیں فرمایا تھا، نہ تم پر اپنی ذات کو ترجیح دی تھی۔ پہلے اس مال میں سے تمہیں دیا
اور تم میں اس کی تقسیم کی، اور آخر اس فے میں سے یہ جائیداد بچ گئی، پس آپ اپنی ازواج مطہرات کا سالانہ خرچ بھی اس میں سے نکالتے تھے، اور جو کچھ اس میں سے باقی بچتا اسے آپ اللہ تعالیٰ کے مصارف میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ جائیداد انہی مصارف میں خرچ کی۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے، اس لیے انہوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا اور انہی مصارف میں خرچ کرتے رہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے، اور آپ لوگ یہی موجود تھے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ علی اور عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اقرار ہے، اور اللہ کی قسم کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں سچے، مخلص، صحیح راستے پر اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اٹھا لیا، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بنایا گیا ہے، چنانچہ میں اس جائیداد پر اپنی خلافت کے 2 سالوں سے قابض ہوں اور اسے انہی مصارف میں صرف کرتا ہوں جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بھی اپنے طرز عمل میں سچا، مخلص، صحیح راستے پر اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دونوں میرے پاس آئے ہیں، آپ دونوں ایک ہی ہیں اور آپ کا معاملہ بھی ایک ہے۔ پھر آپ میرے پاس آئے، آپ کی مراد عباس رضی اللہ عنہ سے تھی، تو میں نے آپ دونوں کے سامنے یہ بات صاف کہہ دی تھی کہ رسول کریم فرما گئے تھے کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ پھر جب وہ جائیداد بطور انتظام میں آپ دونوں کو دے دوں تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ جائیداد آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے ہوئے عہد کی تمام ذمہ داریوں کو آپ پورا کریں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور خود میں نے جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس جائیداد کے معاملے میں کس طرز عمل کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر یہ شرط آپ کو منظور نہ ہو تو پھر مجھ سے اس کے بارے میں آپ لوگ بات نہ کریں۔ آپ لوگوں نے اس پر کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اسی شرط پر وہ جائیداد ہمارے حوالے کر دیں، چنانچہ میں نے اسے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ حضرات اس کے سوا کوئی اور فیصلہ اس سلسلے میں مجھ سے کروانا چاہتے ہیں؟ اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، قیامت تک میں اس کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ شرط کے مطابق اس کے انتظام سے عاجز ہیں تو وہ جائیداد مجھے واپس کر دیں، میں خود اس کا انتظام کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4033۔